الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان شمع ضیاء جمال محمد است. حیدر باغ و بہار خصال محمد است. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. قرآن کریم کی آیت مقدسہ کا جو حصہ ابھی تلاوت کیا
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کے کسی شعبے میں اگر تم کوئی طریقہ دیکھنا چاہو، کوئی نمونہ دیکھنا چاہو، تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے کہ وہ ہر لحاظ سے کامل انسان ہے۔ باقی جن کی زندگی دیکھو گے اگر وہ کسی ایک شعبے میں آپ کی رہنمائی کریں گی تو دوسرے شعبے کے اندر زندگی میں وہ آپ کی رہنمائی نہیں کریں گے، دوسرا شعبہ خالی ہوگا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پھر کسی اور کی طرف، کسی اور کی زندگی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں۔ ہماری زندگی چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اگر ہم بحیثیت تاجر ہیں تو تب بھی آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم بحیثیت مزدور ہیں تو تب بھی آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم ایک کوئی سپہ سالار ہیں، کمانڈر ہیں، تو پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر بحیثیت شوہر ہیں تو تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، اور اس شعبے کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر یہ بات نہیں ملتی۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اور مکمل بنا کے بھیجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ کے اسوہ حسنہ یہ بہترین نمونہ ہے، اسی کو دیکھنا، کسی اور کو نہ دیکھنا۔ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کریں، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر بھی تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ وہ مقام حاصل جو کرنا چاہتے ہو وہ نہیں کر سکتے۔ یوں سمجھے کہ اللہ نے وہ راستہ بتا دیا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے میرے پاس آنے کا، کہ تم میرے محبوب بن جاؤ، تمہارا میرے ہاں ایک مقام اور ایک مرتبہ ہو جائے۔ تو تمہارے لیے وہ کون سا راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ان کی اتباع اور ان کی غلامی، ان کی تابعداری کرنی ہوگی تمہیں، تو پھر تمہیں یہ مقام حاصل ہوگا۔ اگر تم چاہو اپنی مرضی کے مطابق تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، مسلمان، لیکن وہ نہ نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی ایسی دوسری کوئی عبادات کی طرف اس کا شغل تھا۔ اور ویسے کبھی وضو کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا، ایسے ہی بیٹھ جاتا۔ تو گھر والوں نے اسے سمجھایا کہ آپ نماز پڑھا کرو، لیکن وہ کسی کی مانتے نہیں تھے، کسی کی سنتے نہیں تھے۔ ان کے دماغ کے اندر بات بیٹھتی نہیں تھی۔ کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ اس کی طرف چلا گیا، اسے کہا کہ دیکھو اللہ کے بندے، آپ مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان، کہ آپ مصلی بچھاتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیا کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر محبوب اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہو، اس نے ایک مثال دی کہ محبوب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہو، اب وہاں تک پہنچنے کے لیے ادھر سے بھی راستہ ہے، 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 بہت سارے راستے ہیں۔ تو مقصد اللہ اس محبوب تک پہنچنا ہے، آدمی کسی راستے سے چلا جائے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ یہ راستہ اختیار کرے۔ مقصد اللہ کے یعنی اس محبوب تک پہنچنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس جو بھی پہنچ جائے گا نا، میں اس سے محبت کروں گا۔ تو اب اس کے پاس پہنچنا ہے، کسی راستے سے پہنچے۔ جب اس بابے نے باتیں ساری کہہ دیں تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ محبوب یہ کہہ دے کہ میرے پاس آنے سے راستے تو بہت ہیں،
لیکن میں اس سے محبت کروں گا جو اس راستے سے آئے گا، میں اس سے محبت کروں گا جو اس راستے سے آئے گا۔ اگر کسی اور راستے سے آئے گا تو میں اس سے محبت نہیں کروں گا۔ کہا کہ اگر ہم اس راستے سے جائیں گے تو وہ محبوب محبت کرے گا، اگر کسی اور راستے سے جائیں گے تو وہ نہیں کرے گا۔ اب اس پر جانے کے لیے راستہ ایک ہے۔ اگر بہت سارے راستے ہوں نا تو پھر تو کہیں گے کہ یہودی بھی کہیں گے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی کہیں گے کہ ہم بھی اپنے طریقے پہ ٹھیک ہیں، ہندو بھی کہیں گے تب بھی ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہے نا، کسی راستے سے پہنچ جائیں، ادھر سے پہنچے، ادھر سے پہنچے، ادھر سے پہنچے، کہیں سے پہنچے، سب کچھ ہی صحیح ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری غلامی اختیار کرو ہر زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے تم کوئی بھی ہو، میری تابع داری اختیار کرو، میری غلامی اختیار کرو، میرے پیچھے آؤ، میرا طریقہ اپناؤ، اور میرا ہی وہ راستہ، وہ طریقہ، وہی تمہیں اللہ تک لے جائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ہی ملاتے ہیں، سنت کے راستے ہیں۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اگر ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچے، اللہ ہم سے محبت کرے، لیکن ہم نے بھی اپنے اپنے طریقے اختیار کر لیے ہیں ہر چیز میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ہم نے نہیں دیکھا اور اس کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس کے اندر طریقہ کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ اگر ایک چیز ہم اپنی خواہشات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اگر ہم کوئی چیز استعمال کریں گے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اگر اس کے اندر نبی کا طریقہ ہوگا تو ہماری حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر ہم وہ طریقہ اپنائیں گے تو پانی پینا ہماری ضرورت ہے، کہ ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم پانی پیتے ہیں، پانی پئیں گے پیاس بجھے گی۔ اگر وہی پانی جو ہم پی رہے ہیں، ضرورت تو ہماری ہے، پیاس ہماری بجھے گی، لیکن اگر وہی پانی ہم اپنی مرضی کے مطابق نہ پئیں، چاہے دل چاہے کھڑے ہو کر پی لیں، دل چاہے بیٹھ کے پی لیں، دل چاہے لیٹ کے پی لیں، دل چاہے جو ہے نا وہ الٹے ہاتھ سے پی لیں، دل چاہے سیدھے ہاتھ سے پی لیں، دل چاہے ایک ہی گلاس کو ایک ہی سانس کے اندر پی لیں یا ایک ہی گلاس کو 2 سانس کے اندر پی لیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنی پیاس بجھانی ہے، پیاس بجھ جائے گی، واقعتاً پیاس بجھ جائے گی، آپ جیسے بھی پئیں گے پیاس بجھ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ پانی تم نے کیسے پینا ہے، اس پانی کو اسی طریقے سے پئیں گے تو پیاس بھی بجھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، اگر ہم کھانا کھائیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہماری بھوک ختم ہوگی، اب ہم کس طریقے سے کھائیں؟ گھر کے اندر سارے اکٹھے ہو کر کھائیں، علیحدہ کھائیں، کھڑے ہو کر کھائیں، بیٹھ کے کھائیں،
لیٹ کے کھائیں؟ جی کیسے کھائیں؟ اب آپ اور ہم یہ کہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہماری بھوک ختم ہو، بھوک تو ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی طریقے سے کھائیں گے، لیکن اگر وہی کھانا جو ہماری ضرورت ہے، اگر ہم اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم کھائیں گے تو وہ بھوک بھی ہماری ختم ہو جائے گی، وہ کھانا کھانا بھی ہماری عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ نبی کے طریقے مطابق ہوا۔ مسلمان اس طرف نہیں آ رہا۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی طریقے کے مطابق شاید کہ کھانا کھانا مشکل ہے، پانی پینا مشکل ہے، شاید یا اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ نبی کے طریقے کو نہیں اپناتا، غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اپنی مرضی سے جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے، یا کبھی کبھی اپنے اندر بڑا پن دکھاتا ہے، اپنے اندر بڑا پن دکھاتا ہے۔ اللہ بڑائی سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے۔ اپنے اندر بڑا پن دکھاتا ہے مسلمان، کھاتے وقت اور پیتے وقت۔ اگر کسی کے ہاں چائے پینے کے لیے گئے، دوست کے ہاں بیٹھے تھے، چائے پی، اب چائے تو پی لی، اگر اس نے بسکٹ بھی لیا کے رکھ دیے، بسکٹ بھی کھائے، اب وہ نوجوان کیا کرے گا کہ چائے کے کپ کے اندر ایک گھونٹ چھوڑ دے گا اور پلیٹ میں 2 بسکٹ چھوڑ دے گا۔ یہ 2 بسکٹ اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ پتہ نہیں اس کے گھر کے اندر کوئی بسکٹ ہیں یا نہیں ہے، نا، کہ بھئی یہ نہ سمجھے گھر والے کہ پتہ نہیں اتنا کو بھوکا تھا، سارا کھا گیا۔ جی اتنی کوئی طلب تھی اسے چائے کی کہ ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا، سارا ہی پی گیا۔ اگر اسے ضرورت بھی ہوگی، باوجود ضرورت کے وہ اسے چھوڑ دے گا، اس لیے وہ دکھائے گا اپنا بڑا پن کہ میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا کوئی بھوکا نہیں ہوں، میں اتنا کوئی پیاسا نہیں ہوں۔ اب یہ جو کچھ گھر کے اندر کسی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن چھوڑ دینا، 2 لقمے روٹی کے اپنے گھر کے اندر ایسے چھوڑ دینا، جی، اور اس بوتل کے اندر اگر کہیں تھوڑا سا ایک گھونٹ اس کے اندر چھوڑ دینا، چائے کپ کے اندر تھوڑی سی چائے چھوڑ دینا، کوئی اور مشروبات چھوڑ دینا، یہ اپنے آپ کو بڑا پن دکھانے کے لیے مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ اب جب یہ بڑا پن دکھانے کے لیے ظاہر کرتا ہے تو یہ طریقہ میرے نبی کا نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دعوے کرتا ہے نبی کی غلامی کے، نبی کی محبت کے بیج لگاتا ہے سینے پر، نعرے لگاتا ہے کہ نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، محبت کی دروازے پہ جھنڈیاں بھی لگا دیتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن نبی کا طریقہ اپنانے کے لیے یہ مسلمان تیار نہیں ہے۔
یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کیا فرماتے ہیں، میرے نبی نے یہ کھانا کیسے کھایا، میرے نبی نے یہ کیسے پیا ہے، کس طریقے سے ہے، اس طرف نہیں جائے گا، بلکہ جائے گا اس طرف جو نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہوگا تو چہ جائے وہ ہمارے بیج کیا کریں گے، ہمارے نعرے کیا کریں گے، ہمارا جھنڈیاں لگانا کیا کرے گا، ہماری زندگی میں تو نبی کا طریقہ ہے نہیں، اور ہم وہ طریقہ اپنا رہے ہیں جو نبی کے دشمنوں کا ہے۔ یہ بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں سب سے بڑے پاگل ہیں، وہ سب سے بڑے بے وقوف، جس کو ہم تہذیب مہذب یافتہ، تہذیب یافتہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسا ہو کر، ان کی شکلیں اختیار کر کے، ان جیسا لباس پہن کر، ان جیسا طریقہ اپنا کر، ان جیسی زندگی بنا کر ہمیں بھی بڑھائی مل جائے گی، ان جیسے طریقوں میں وہ کبھی بڑھائی نہیں ملے گی، چاہے ہم کسی دشمن کا طریقہ اختیار کر لیں، لیکن اگر بڑھائی ملے گی تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، اور نہ اگر ہم لباس یہودیوں جیسا پہن لیں، خوراک ہم ان جیسی کھائیں، طریقہ ہم ان جیسا اپنائیں، نصارہ جیسا اپنائیں، وہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو ہمارے پاس یہ کلمہ ہے نا، جب تک معاذ اللہ اس کلمے کو نہیں چھوڑیں گے، خداوند قدوس فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک ہرگز یہود و نصارہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین نہیں اپناؤ گے۔ لباس پہننے سے وہ راضی نہیں ہوں گے، ہم ٹائی باندھ لیں، پتلون پہن لیں، ہم داڑھی کے کئی طریقے بنا لیں، بالوں کی سیٹنگ ہم کیسی کر لیں، ہم نیم اریاں ہو کر بازار کے اندر آ جائیں، گھر کے اندر ہم بیٹھ جائیں، کوئی طریقہ بھی اختیار کر لیں، وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ شادی بیاہ کے طریقے یا ہمارے کھانے پینے کے طریقے، ہماری غمی خوشی کے طریقے ہمارے ان جیسے ہوں، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ راضی تو اس بات کے اندر ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پن ہے ہمارے اندر، ہم ان جیسا طریقہ اختیار کر لے ہیں، یہ بڑا پن نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی یہ حکم ہے کہ اگر تم نے کھانا کھایا، اپنے گھر ہی کے اندر کھانا کھایا، اگر 2 لقمے جتنا بچ گیا ہے، 3 لقمے جتنا بچ گیا، 1 لقمہ 2 3 لقمے، تو سنت یہی ہے اس کو چھوڑو نہیں، اسے کھا لو۔ اگر زیادہ بچ گیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، وہ لازمی بات ہے، وہ 2 لقمے بچے ہوئے، وہ 2 لقموں کا سالن بچا ہوا، وہ کوئی نہیں کھائے گا۔ وہ آب کی بوتل بچی ہوئی کوئی نہیں پیے گا، وہ 1 گھونٹ چائے کا بچا ہوا کوئی نہیں پیے گا۔ یہ دودھ پیسوں سے آیا جو لین کے اندر لگ کے آپ نے لیا ہے، پہلے جیب دیکھتے ہیں کہ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، کسی نے آپ کو پلایا، وہ چینی پیسوں کی آئی ہے، وہ پتی پیسوں کی آئی ہے، گیس جلا ہے وہ پیسوں کا ہے، یہ سب کچھ پیسوں کا ہے، اور آپ اس کھانے کو، اس پیسوں کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس نے یہ آپ کو نعمت دی ہے، اللہ کے رزق کی آپ ناقدری کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں برکت آئے گی۔ برکت ایسے نہیں آئے گی جب تک کہ ہم نے نبی کا طریقہ ہم نہیں اپنائیں گے، غیروں کے طریقے چاہے کیسے بھی ہم اپنا لیں، برکت نہیں آئے گی۔ ام المؤمنین مخدومہ کائنات عفیفہ عالم سیدہ طیبہ طاہرہ، ہماری ماں پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ جب کھانے کے برتن ہمارے گھر کے اندر جب آتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی کھاتے تھے کھانا، دوسرے مسلمان صحابہ بھی کھانا کھاتے تھے، جب وہ برتن ہمارے پاس آ جاتے، ہم ان برتنوں کو دیکھ لیتے تھے کہ ہمارے نبی نے کس برتن کے اندر کھانا کھایا ہے، ہم پہچان لیتی تھیں۔ پوچھا امی جان آپ کیسے پہچانتی؟ فرماتی تھیں کہ وہ برتن ایسا صاف ہوتا تھا کہ اسے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ برتن ایسا صاف ہوتا تھا
وہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور ہماری ماں جانتی ہے اگر ہم کچھ بنا کے بقایا چھوڑ دیتے ہیں کسی اس کے اندر جی، تو ماں کہتی ہے کہ فلاں نلیک نے کھایا ہوگا۔ ہماری اس وجہ سے، ہمارے طریقوں سے ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں جانتی ہیں کہ فلاں نے کھانا کھایا ہوگا، اس لیے اس نے یہ کھانے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، کھانے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اور کوئی کھاتے ہیں کہ روٹی کو جو کنارے ہوں گے ان کے نہیں کھائیں گے، روٹی کو اندر سے توڑیں گے، عادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی، آپ اس کے اندر کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، بس آپ کھاتے نہیں تھے۔ ہاں، دو چیزوں میں خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ کچی اگر کوئی چیز ہو، کچی روٹی ہو تو نہ کھاؤ، جلی ہوئی ہو تو تب بھی نہ کھاؤ۔ کچی ہو تب نہ کھاؤ، جلی ہوئی تب نہ کھاؤ۔ اور باقی اپنے طور پہ، اپنے دل دماغ پہ اس طریقے سے کرنا کہ کنارے نہیں کھانا، اس کو اندر سے کھانا۔ جب واپس جائیں تو کناروں کی ٹکڑیاں اس برتن کے اندر موجود ہوں اور دیکھیں فلاں نے یہ کھانا کھایا ہوگا۔ یہ کوئی مسلمانی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی ہے، اور مرضی والا کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تک پہنچنے کے لیے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ جب ہم ایک چھوٹی سی بات کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر، شادی بیاہ کے اوپر ہم اپنی عادات کو بدل نہیں سکتے اور پھر ہم غلامی کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم غلام ہیں نبی کے، تو پھر یہ ہماری غلامی کے دعوے یہ کیسے ہیں؟ یہ تو صرف منہ کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ جو اپنے سینے کے اندر دل نہیں رکھتے تھے، وہ پتھر رکھتے تھے، پتھروں سے بھی وہ زیادہ سخت تھے، لیکن میرے نبی کی تعلیم نے، میری نبی کی اسوہ نے ان کی زندگیوں کو ایسے بدل دیا، وہ موم سے بھی نرم ہو گئے، وہ موم سے بھی نرم ہو گئے۔ جن کی لڑائیاں 100 سال تک جاری ہوا کرتی تھیں، جو ایک دوسرے کو مرتے وقت باپ بیٹے کو وصیت کر جاتا کہ بیٹا یہ میری ناک کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، لڑائی بند نہ کرنا، اور بیٹا اسی کے اوپر گامزن رہتا۔ لیکن جب امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس کے اندر ایسا بنا دیا، شیر و شکر کر دیا، ان کے اندر آپس میں ایسی محبت ڈال دی ہے کہ دنیا مثالیں پیش کرتی ہے کہ سگے بھائیوں کے اندر وہ محبت نہیں ہوتی جو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر محبت ہو گئی تھی۔ اور پھر انہوں نے یوں سمجھو، انہوں نے تو بیچ دیا تھا اپنے آپ کو، بس اپنے آپ کو بیچ دیا تھا۔ وہ تو نبی کے طریقے خلاف نہ وہ دیکھ سکتے تھے نہ وہ سن سکتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نحن الذی بایعوا محمدا، نحن الذی بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا۔ وہ تو کہا کرتے تھے کہ ہم نے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہم نے بیعت کر لی ہے۔ بیعت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ بیچ دینا۔
اب ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی ان کی چلے گی۔ جس طرح کوئی آدمی، مرید آدمی اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، اپنے مرشد کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے مرشد ہیں، اب اس کے بعد اب مرید کی مرضی نہیں چلے گی، اس لیے کہ اس نے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ اب وہ جیسے اسے کہے گا وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرشد کوئی نہیں، امام الانبیاء سے بڑا پیر کوئی نہیں، امام الانبیاء سے بڑا رہبر کوئی نہیں، امام الانبیاء رحمت عالم وسلم سے بڑا رہنما کوئی نہیں، بڑا پیشوا کوئی نہیں، قائد اعظم بڑا کوئی نہیں۔ قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے بڑے قائد امام الانبیاء کی ہاتھ پہ بیعت کر کے صحابہ کرام فرماتے تھے نحن الذی بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا۔ جب امام الانبیاء نے دیکھا میری محبت میں، میری غلامی کے اندر، میری تابع داری کے اندر یہ اتنے سرشار ہیں، اتنے یہ آگے ہیں، امام الانبیاء کے ہاتھ بھی اٹھ گئے۔ ان صحابہ کرام کے لیے فرماتے ہیں اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ۔ فرمایا وہ جو کہنے والے تھے یا تو وہ مہاجرین تھے یا تو وہ انصار تھے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اے الہ العالمین میرے انصار کی بھی مغفرت فرما اور میرے مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ اور آپ دیکھتے ہیں میرے نبی کے ہاتھ اٹھ جائیں لیکن کبھی خالی واپس نہیں ہوتے۔ میرے نبی ان کے اوپر اتنے خوش ہو گئے، انہوں نے بیعت کرنے کے بعد کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی نبی سے کی ہے۔ اپنے بیٹوں سے وہ محبت نہیں کی، اپنی بیویوں سے وہ محبت نہیں کی، اپنے ہی غلاموں سے وہ محبت نہیں کی، اور اپنے ہی رشتہ داروں سے وہ محبت نہیں کی، اپنے گھروں سے وہ محبت نہیں کی، اور اپنی چار دیواریوں سے، وطن سے وہ محبت نہیں کی، کسی اور سے نہیں کی۔ اگر وہ محبت کی ہے تو امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، جس میں نہ تھا چھوٹا بڑا کوئی پودا، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں ہاں کر دیا وہ چل پڑے، جہاں نہ کر دیا وہاں رک گئے۔ انہوں نے نبی کی مرضی کو دیکھا۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلمان نے دعوت کی ہے۔ جب مسلمان نے دعوت کی ہے فرمایا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے دعوت پہ، اور مجھے بھی ساتھ لے گئے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون تھا، جتنوں کی دعوت ہوتی تھی اتنے جایا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب اسے جانے لگے ان سے پہلے پوچھا، فرمایا میرے فلاں دوست، میرے فلاں صحابی آ رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ آ جائیں، اگر اجازت نہ ہو تو وہ دعوت پہ نہیں آئیں۔ اور ہمیں تو دعوت ایک کی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں، بڑا بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ اگر حیدرآباد چلے گئے تو گاڑی کا کرایہ بھی لگتا ہے، جو چار دوست بھی گاڑی کے اندر بٹھا کے چلے گئے، یہ دوستی نبھانے کے لیے جا رہے ہیں یا دشمنی پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کھانا ایک کا بنایا آپ کے لیے اور آپ 5 کو لے کر گئے ہیں، اگر کھانا کم
کام ہو گیا ہے، یہ توہین آپ کی ہے، آپ نے اپنے دوست کی توہین کروائی ہے۔ اس لیے اگر ایسے کرو گے، یہ دوست کے ساتھ دوستی نہیں ہے، یہ دوست کے ساتھ ظلم ہے، یہ ناجائز کا کھانا ہے۔ اگر کوئی بغیر دعوت کے جائے گا، یہ ظلم کا کھانا ہوگا۔ وہ چاروں نہ چار وہ دیکھ کر وہ کہے گا کچھ نہیں، اگر آئے ہوئے کو گھر سے واپس کر دیں تو غلط بات ہے، لیکن سوچنا تو جانے والے کو چاہیے جو اس دوستی کے اندر جا رہا ہے، اسے دعوت بھی نہیں ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، ہر آپ کے دل کے اندر یہ چوٹ لگ رہی ہوگی، آپ نے بھی کئی مرتبہ ایسے کیا ہوگا کہ مجھے فلاں دوست کے ساتھ جانا ہے، دعوت ہے، تم بھی میرے ساتھ چل دو، میں اکیلا کیا کروں گا۔ آپ نے پوچھا ہے کبھی اس دوست سے فون کر کے، میرے ایک ساتھ ساتھی ہے، میرا ایک مہمان ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں یا نہیں جاؤں؟ کبھی آپ نے فون نہیں کیا، اور بلکہ اپنی مرضی سے لے کر چلے گئے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ جو جائے گا یہ ظلم کا کھانا ہوگا، نہ حق کھانا ہوگا، بغیر دعوت کے جائے گا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دعوت کے کسی کو اپنے ساتھ لے جایا نہیں کرتے تھے، پہلے اجازت مانگی پھر لے کر گئے۔ اس مسلمان بھائی نے اجازت دے دی، اللہ کے رسول آپ لے کر آ جاؤ، جب آپ ہی ہمارے گھر کے اندر ہوں گے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ فرمایا آپ جانے، وہ کھانا جانے، وہ برکت جانے تو رب جانے۔ فرمایا جہاں آپ آتے ہیں وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جایا کرتی ہیں، اور معاذ اللہ جب ہم جاتے ہیں جہاں کسی کے اوپر، وہاں تو رحمتیں کیا آتی ہیں، وہاں تو زحمتیں ہی زحمتیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہم ختم کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر کھائیں گے نہیں تو اتنا نکال دیں گے، آدھا کھائیں گے، آدھا چھوڑ کر بچا کے آ جائیں گے، یہ بھی ظلم ہے کسی کے ساتھ۔ کبھی ہم نے کوئی نہیں کیا، شادیوں کے اوپر، دعوتوں کے اوپر ہم نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، یہ سب کچھ ہوا، اپنے طریقے سے بھی ہم نے سب کچھ کیا ہے، اتنا کھایا نہیں ہے جتنا ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ ایک لقمہ لیا باقی چھوڑ دیا، اب لقمہ لیا ہوا کون کھائے گا؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقے نہیں ہیں۔ جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے ضرورت کے مطابق کھاؤ، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن ضرورت سے زائد تو نہ نکالو کہ اسے ضائع نہ ہونے دو، وہ تو ضائع ہو جائے گا۔ یہ ایسے نہیں بنا، اس نے تو پتہ نہیں کتنے سال تک محنت کی ہے، جمع پونجی کی ہے بیٹے کے اوپر کہ بیٹے کی شادی ہوگی، میں دعوت ولیمہ کروں گا، اس کی جمع پونجی ایک ہی لمحے کے اندر گھنٹے میں ہم سب کو سب ختم کر کے آ گئے ہیں، لیکن اس کے دل کے اوپر کیا بیتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ اس سے پوچھو جو شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت مل گئی لے کر گئے، جب امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے، وہاں تو صحابی نے جس نے دعوت کی تھی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس نے کدو بنائے ہوئے تھے، شوربہ بنایا ہوا تھا، وہ بھی کدو کا شوربہ تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے زندگی کے اندر کبھی کدو سے محبت نہیں کی تھی، مجھے تو اس سے دل کے اندر اچھا بھی نہیں لگتی تھی یہ سبزی، لیکن جس وقت میں نے امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس شوربے کے اندر وہ کدو کے ٹکڑے امام الانبیاء تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ فرماتے تھے اس وقت کے بعد میں نے اپنی طبیعت کو بدل دیا ہے، اپنی عادت کو بدل دیا ہے، اپنے طریقے کو بدل دیا ہے۔ فرمایا نبی کے طریقے کو، نبی کی محبت کو دیکھنے کے بعد، فرمایا اس کے بعد جو میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے سبزی کے لیے، فرمایا اس کے بعد مجھے محبت ہو گئی ہے۔ فرمایا آج اسی محبت کے اندر جتنی محبت میں اس سبزی سے کرتا ہوں کسی اور سے نہیں۔ لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا جس میں نہ تھا چھوٹا بڑا کوئی پودا، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی غلامی اتباع کے اندر انہوں نے اپنی عادتیں بھی بدلی کر دیں ہے، عادتیں بھی بدلی کر دیں۔ آپ تو ہم کہتے ہیں نا یہ عادت بنی ہوئی، عادت سر جائے تو عادت جائے، مرنے سے پہلے عادت ختم نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کو دیکھو، وہ زندگی کے اندر اپنی عادتیں بدل گئے، جی زندگی کے اندر۔ اور کتنے نوجوان ہیں ساتھی دوست ہیں مین پوری کھاتے ہیں، وہ جو موت پوری ہے حقیقت میں ان کو کہتا ہوں یار اس کو چھوڑ دو، جو تمہارے پیسوں کے بھی دشمن،
تمہاری جیب کے بھی دشمن، سب سے بڑی چیز تمہاری جان کے دشمن ہے، تمہارے اولاد کی دشمن ہے، تمہاری بیوی کی دشمن ہے۔ اپنے پیسوں سے خرید کر کے آپ اسے کھا رہے ہو، کہتے ہیں صحیح عادت ہوگی اب چھوٹتی نہیں ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ عادت ہو گئی ہے، اب یہ چھوٹتی نہیں ہے۔ یعنی اب اس عادت کے پیچھے موت قبول ہے، عادت کے پیچھے موت قبول ہے، لیکن عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر میرے نبی کے آنے سے پہلے اتنا پانی نہیں پیا جاتا تھا جتنی شراب پی جاتی تھی، اتنا پانی نہیں پیا جاتا تھا جتنا شراب پی جاتی تھی۔ اور جب شراب حرام ہوئی، جب شراب حرام ہوئی اور وہ گھر سے نکال کر برتن بہائے گئے، توڑے گئے، مدینہ کی گلی کے اندر شراب ایسے بہہ رہی تھی جس طرح کہ برسات کا کوئی پانی ہوتا ہے۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو جنہوں نے نبی کی غلامی کے اندر اپنی زندگیاں بدل دی ہیں، چاہے وہ کوئی موڑ آیا ہے، شراب تو کچھ نہیں ہے، یہ عادات تو کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ تو کچھ نہیں ہے، زندگی کے اندر نامعلوم وہ کیا سے کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ ایسے ناہ نجار، وہ ایسے لوگ جن کے اوپر کوئی بادشاہ بھی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، اس طرح کے وہ لوگ تھے۔ لیکن امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، ان کے اندر بھیج دیا اور بتایا کہ وہ نبی ہے جو ان کی محنت سے ان کے دل پھر جائیں گے۔ جو آج اپنے دل کے اندر، اپنے سینے میں یہ دل رکھتے ہیں، جو دل نہیں ہے حقیقت میں وہ پتھر ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آ کر یہ دل اتنا نرم ہو جائے گا، اتنا نرم ہو جائے گا، اتنا نرم ہو جائے گا کہ موم کے اندر بھی اتنی نرمی نہیں ہوگی۔ اور دنیا انسانیت، دنیا تاریخ آج جانتی ہے جو غلامی صحابہ کرام نے میرے محبوب کی اختیار کی ہے، اور ایسی غلامی آج تک کسی نے اختیار نہیں کی کسی کی، چاہے کتنی بھی محبت کے دعوے ہوں۔ ہے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی کی غلامی ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ لباس میں، نہ کچھ چلنے میں، نہ سونے کے اندر، نہ غمی میں، نہ خوشی میں، کچھ بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم نبی کے دشمنوں کی زندگیاں اپنے اندر ہم نے ان کے طریقے لے کر آ گئے ہیں، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اور ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ نبی کی غلامی کے اندر موت بھی قبول ہے، نبی کی غلامی میں داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، نبی کی غلامی میں پگڑی باندھنا قبول نہیں ہے، نبی کی غلامی کے اندر اپنے سر کو ڈھانکنا قبول نہیں ہے، نبی کی غلامی کے اندر نماز پڑھنا قبول نہیں ہے، نبی کی غلامی کے اندر روزے رکھنا قبول نہیں ہے، نبی کی غلامی کے اندر ویسا لباس پہننا قبول نہیں ہے۔ باقی نعرے لگا دیے نبی کی غلامی موت بھی قبول ہے، تو یہ کیا کرے گی یہ موت؟ صحابہ کرام پہلے نبی کی غلامی اپنی زندگی کے اندر لائے، پھر انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ ہم اتباع لائیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں جا سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا حوادار بننا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے چاہوں جیسے پہنچوں، جو لباس پہنوں، جیسے کھاؤں، جیسے اٹھوں، جیسے بیٹھوں، اپنی مرضی سے اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ نبی کی اتباع والا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ایک ہی راستہ ہے نبی کی غلامی والا، نبی کی اطاعت والا، نبی کی فرم برداری والا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ کسی نے اپنا لیا تو وہی حقیقت میں اللہ تک پہنچے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا، نہیں تو باقی راستے وہ راستے کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے چلا جائے
جو جیسا لباس پہنے، جو جیسا طریقہ اختیار کرے، جو جیسا روٹ اختیار کرے، جو جیسا کھائے، جس طریقے سے پیے، اور وہ کہے نبی کا میں غلام ہوں، تو پھر ایسے ہے تو پھر ہر کوئی سچا ہو جائے گا، سارے سچے ہو جائیں گے، سارے سچے ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا، کامیاب ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی ہوگا، جو کامیاب ہوگا، جس کو نجات ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس راستے کے اوپر میرے صحابہ اور میں جا رہا ہوں، بس وہ ایک ہی راستہ ہے، ایک راستہ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا، اللہ تک پہنچنے کا، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔